السلام علیکم، میرا نام اعزاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اعزاز یونس کے نام سے۔ آج کا جو اسلامک ویڈیو ہے وہ ہے اللہ کا تعارف، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور وہ کب سے ہے، کب سے تھا، کب سے ہے اور کب تک رہے گا، اس کا کوئی علم نہیں، کیونکہ دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ اربوں سال پہلے سے تھا۔ کب سے تھا، کیسے بنا، کوئی نہیں جانتا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ اکیلا بے نیاز اور تر و تنہا ہے۔ اللہ ایک نور سے بنا ہے، اور نور کس طرح سے نور سے بنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اربوں سال پہلے سے تھا اور ہے، اور اربوں سال بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، جنت دوزخ کے بعد بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے سب سے پہلے فرشتے بنائے ایک نور سے، جو اللہ تعالیٰ کے نور سے بنائے ہیں فرشتے، اور تمام اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں۔ مثلاً کوئی بھی فرشتوں کے نام ہے، جیسے منکر نکیر کرامت کاتبین، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ مقرر 4 مشہور فرشتے یہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوگوں کو، انبیاء کرام کو کتابیں عطا کی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جس میں سے قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے اور بنائے ہیں۔ منکر نکیر جو لوگوں سے قبر میں حساب کتاب لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے قیامت تک، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ کوئی اگر بندہ مومن سچا مسلمان ہو تو ان سے فرشتے نرمی، شفقت، محبت سے حساب کتاب لیتے ہیں، وہ مبشر اور بشیر کہلاتے ہیں، جو چمکتے چاندویں 14ویں چاند کی طرح، نور کی طرح ہوتے ہیں۔ اور منکر نکیر جو بجلی کی گرج اور آنکھیں چمکاتے ہوئے، بادلوں کی کڑکتی ہوئی آواز اور بہت سختی سے، دہشت سے سوال جواب کریں گے، وہ منکر نکیر کہلاتے ہیں۔ اور بندہ کافر، منافق، حاجر اور گناہ گار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو انسان بنا کے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ بات پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی تھی میں نے، اور ان کو توجہ سے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے مقرر مشہور فرشتے ہو گئے، جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن ایک فرشتہ ان میں سے بھی تھا جو جن کی شکل میں آگ سے بنا ہوا تھا، اور اس کا نام ابلیس تھا، صرف ابلیس، جو شیطانی فرشتہ، جو لوگوں کو بھڑکاتا، بہکاتا اور الجھاتا رہتا ہے، اور لوگوں کو الٹے راستے، شیطانی راستے پر چلانے میں مجبور کرتا ہے، لوگوں کو خراب کرتا ہے، لوگوں کا جینا حرام کرتا ہے، اور لوگوں کو گناہ گار
اور منافق اور فاجر کافر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے نے حضرت ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، نہ حضرت ہے نہ وہ فرشتہ ہے، وہ صرف شیطان ہے۔ شیطان مردود ہو گیا وہ فرشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے قیامت تک لعنت کرتا ہوں تجھ پہ، جا دنیا میں لوگوں کو بھڑکا بہکا، لیکن جو لوگ تیرے بہکاوے میں آئیں گے وہ میرا کوئی بندہ نہیں ہوگا، اس کو جہنم میں ڈالوں گا، تجھے سب سے پہلے ڈالوں گا، اور جو تیرے سے پرہیز کرے گا اور تیرے مردود سے پناہ مانگے گا مجھ سے، تو اس کو میں جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ تو وہ ابلیس ہو گیا، شیطان مردود ہو گیا۔ تو جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بجائے ان پر تھوک دیا، تو شیطان کے تھوک سے آپ کی پیٹ میں چھید ہو گیا۔ چھید مطلب ہے کہ آج تک ابن آدم کے ہر پیٹ پر چھید ہوتا ہے آدمی کے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان کے ہمیشہ سر کے بال، ماتھا، آنکھیں، ناک، منہ، دو کان، گردن، دانت، زبان، دو ہاتھ کی 5 انگلیاں، 2 پیروں کی بھی 5 انگلیاں، ٹانگ، گھٹنا، پیٹ، کمر، کندھے، سینہ، بغلیں اور چھاتی اور گدی بھی ہے پیچھے، اور یہ سب دیا ہے، اور دل و دماغ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دماغ سے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور دل سے انسان چاہتا ہے، اور دل دھڑکتا ہے تو انسان جیتا ہے، اور دل بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان میں اللہ تعالیٰ نے جان یا روح پھونک دی، طاقت دے دی، تو وہ جاگ گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، کہ جب تک حکم نہیں دیا، حضرت آدم علیہ السلام مجبور ہو کر پتا یا پھل کھا لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو گئے اور کہے کہ جب میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا تو تم نے بغیر پوچھے میرے سے پتا کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بھوک لگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو میری یہ شرط ہے، اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میں تجھے امتحان میں ڈالتا ہوں کہ جا دنیا میں اکیلے زمین پر اتر جا۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے بنائے، بادل اور درخت، پھل پھول، پودے بھی بنائے، اور پہاڑ بھی۔ پہاڑ جو زمین کو بالکل سیدھا کر اور اسٹیٹ کے لیے لگایا تاکہ زمین ہل نہ سکے، اور جب حکم دے زمین ہل جاتی ہے، دھس جاتی ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہے، اور جب تک حکم نہ دے صحیح سلامت رہتی ہے، اور جب حکم دے تو اللہ تعالیٰ سب فنا کر دیتا۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اکیلا تنہا اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ کوئی ماں باپ تھے، نہ کوئی بیٹا تھا، وہ تنہا اکیلے تھے۔ ان کو بھوک لگتی تو وہ پتا کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، بس، نہ کوئی روٹی، نہ سالن، نہ ہانڈی، نہ کوئی سبزی، نہ پھل، بس پتا کھا لیتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام جب تنہا رہ گئے تو ان کے پیٹ سے پھر حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا۔ حضرت بی بی حوا ان کی اہلیہ تھیں، جو ان کا دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک خوبصورت نورانی چہرے والی ایک عورت سامنے بیٹھی ہوئی ہے،
تو حضرت آدم علیہ السلام سن کر حیران ہو گئے اور پوچھے کہ آپ کون ہیں؟ تو بی بی ہوا نے کہا میں بی بی ہوا ہوں، آپ کی ساتھ دینے والی۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے ان کے بیٹے ہوتے چلے گئے اور وہ آدمی کہلاتے گئے۔ آدمی پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم مطلب آیا دم، جان مطلب جان آ گئی، آدم آدم کا مطلب آ گیا دم، آ گئی جان دنیا میں۔ ہر ایک انسان آتا رہا تو آدمی کہلاتا رہا۔ آدمی مطلب ابن آدم، آدم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو ہر دنیا جو نا اسی طرح آتی رہی اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح انسان بن کے۔ اور اگر دنیا میں انسان سب سے پہلے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 زندگی دیتا ہے اس کو، عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم برزخ، پھر عالم آخر۔ 4 زندگی ہے انسان کی۔ عالم ارواح جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور خوش رہتا ہے تو وہ ہر خواہش کرتا ہے، اور دنیا میں جو آتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے۔ پہلے چھوٹا ہوتا ہے تو وہ لیٹا رہتا ہے اور روتا ہے، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے دودھ پی کے تو وہ رینگتا رہتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ گھونگا کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب 2 سال کا ہوتا ہے تو تھوڑے باتیں کرنے کی پریکٹس کرتا ہے، اور 3 سال کی عمر میں مکمل باتیں کرنے لگتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں اگر پڑھانا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے اسکول، الف ب پ ت ٹ سے 1 2 3 4 ABCD اس طرح کر کے۔ پھر اسی طرح 10 جماعت پاس کرنے کے بعد پھر وہ جب پڑھا لکھا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو کالج داخل کر دیا جاتا ہے۔ کالج مطلب ہے کہ اس میں پھر تمام انگلش میں ہر کوئی ٹرانسلیٹ مطلب ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی جو نہ سکھایا جاتا ہے، اور اپنی رائٹنگ بھی تیز کرتا ہے تاکہ دور سے بھی اگر اس کو نظر نہ آئے تو آگے بیٹھ کے بھی انسان پڑھنا لکھنا سیکھ جائے۔ اور جب انٹر کر لیا ہے تو پھر اس کو اور کالج میں داخل کیا جاتا ہے، پھر وہ BA کرتا ہے، پھر یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے تو وہ MA کرتا ہے۔ اگر ماں باپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ MA تک اس کو پڑھایا جائے تو وہ اس لیے MA کرتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پہ جو نہ پڑھا لکھا ہو، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھنا چاہیے، الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک انسان کو حفظ کرنا چاہیے، پہلے پڑھنا چاہیے، پھر استاد کو سنانا چاہیے، قاری صاحب، استاد، مولوی صاحب کو، جن کو بھی، تاکہ قرآن جو نا انسان سیکھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی 5 وقت نماز پڑھے، قرآن پڑھے، روزے رکھے، تسبیح پڑھے اور دعائیں مانگے اللہ سے، جو اللہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو ضرور بنایا ہے کہ انسان پڑھ لکھ کے جو نا نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، اسی طرح جو نا 5 وقت نماز پڑھے، روزے رکھے اور حج کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے دنیا کی بندگی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 1.5 دن دیا ہے، مطلب 1500 سال پورے جیو دنیا میں، ساری دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے انسان کو 20 30 40 سال 70 90 100 سال بھی زندہ رہنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی ہو اتنا انسان چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو نے حکم دیا کہ آ جا میرے پاس لوٹ کر، تو وہ انسان اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، نہ طاقت، نہ اس کا کوئی عزیز، کوئی بھی رشتہ دار علاج وغیرہ کروا لے، جتنا کروانا ہے کروا لے، تھوڑا بہتر ہو کے پھر جو نا اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بستر پہ آ جاتا ہے، اور اس آخری سانس تک وہ لے کر بس دم توڑ دیتا ہے، پھر اس کی روح نکال دی جاتی ہے اور اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمین پہ لوٹا دیتا ہے کہ قیامت تک اس کو آرام یا پھر تنگ والی جگہ بھیج دوں گا، علین یا سجین میں روح ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی کام ہے۔
کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے اور ابن آدم کو پیدا کیا، لاکھوں کروڑوں اربوں سال تک اربوں دنیا بنائی۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے حکم دے، اور اس کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اور اللہ تعالیٰ نور سے پیدا کیا ہے، نور سے بنا ہے، اور فرشتوں کو بھی نور سے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک چاول کا دانہ اور چاول سے بھی چھوٹا تنکا بھی جو نا اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو گہری رات میں بھی ایک مکھی دکھائی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری زمین پر نظر رکھتا ہے، چاہے وہ جرمنی ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کندھوں پر فرشتوں کو بھی رکھا ہے، کرامن اور کاتبین۔ سیدھے ہاتھ پر کرامن ہے جو انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، اور الٹے ہاتھ پر کاتبین فرشتہ ہے جو انسان کی برائیاں اور گناہیں لکھتا ہے، کہ جو انسان کر رہا ہے اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور وہ لکھ رہا ہے۔ اور وہ جب قبر میں حساب کتاب ہوگا تو اس کو اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا۔ اس فرشتے کا نام رومان ہے جو انسان کے اعمال نامہ چیک کرے گا، تو وہ جنت اور دوزخ کا وہی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے، قیامت تک انسانوں کو دنیا میں بھیجا کہ انسان ہر کام کرتے ہیں، کہ انسان کون عبادت کر رہا ہے اور کون مستی اور دنیا کے رنگینیوں میں الجھا ہوئے۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہیں دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ اللہ کو مانو اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ جوڑ لے، جو دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ وہ اس لیے کہ انسانوں کو برائیوں سے روکے اور بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دے، اور عبادت کرنے پہ لگائیں، اور ان کے ذمہ داری یہی کام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جاتا ہے، کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کر کے اس کے ہاتھ میں سور پکڑا دیا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں، کہ وہ سور اس لیے پکڑا دیا گیا ہے کہ ان کا یہی کام ہے کہ کب حکم ہوگا کہ اس میں پھونک مار دیا جائے۔ وہ گردن اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف آنکھیں کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور سور دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ کب حکم ہو کہ میں اس میں پھونک دوں، بس یہ کام ہے۔ اور اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہو، بے حیائی کر رہا ہو، بے پردگی کر رہا ہو عورتوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا بندہ 5 وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ و دین، توحید، اور عورتوں سے پردہ داری اور شرم و حیا ہو انسان میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو اگر انسان بے نمازی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 15 سزائیں دیں گے، دنیا میں، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں یہ سزا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہوگا، بھوکا ہوگا، سمندر کا پانی پی کر بھی اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ جتنا مچھلی جو نا بغیر پانی کے تڑپتی ہو، اس طرح تڑپے گا، اور آسمان تک اس کی کوئی دعا نہیں پہنچے گی، تو وہ اسی طرح سسک کے مرے گا، اور قبر میں اس پر اجتحید چھوڑ دیے جائیں گے، اور وہ اس طرح کاٹے گا کہ وہ زمین پر
پھنس جائے گا اور وہ قیامت تک اس کو کاٹتا ہی رہے گا، جس میں آگ کے شعلے اور منہ سے جو نا آگ ابل رہی ہو اور کانٹے دار اس کے دانت ہو۔ اور قیامت کے دن فرشتے اس پر اس قدر لعنت کریں گے، جو دنیا میں انسان نے کسی سختی سے بھی اطلاع نہ کیا ہو، جتنی سختی سے فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اس کو میدان حشر میں لائیں گے، جس سے انسان کا زخمی اور حالت میں ہوگا، اور اس پر قیامت کی اتنی سخت گرمی ہوگی کہ وہ گرمی میں تپش میں ڈوبتا رہے گا اور ڈبکیاں کھاتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح غصے میں ہوگا اور غضبناک ہو کے اس سے حساب کتاب لے گا، جو دنیا میں کسی غصے میں انسان کسی سے بھی نہیں ڈرا ہو۔ اور قیامت کے دن وہ دوزخ بھی اس پر لعنت کرے گی، اور وہ سارے دوزخ والے بھی اس سے نفرت کریں گے۔ تو اس قدر روئے گا کہ پورے میدان حشر میں پانی ڈباتا رہے گا، تو اس پہ کشتیاں چلیں گی۔ تو یاد رکھو، 5 وقت نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہوتا ہے اور اس کو جنت الفردوس میں داخل کرتا ہے، اور دوزخ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہماری تمنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور ان کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کریں، اور اسلام کے سیدھے راستے پر چلیں، اور وہ راستہ جنت ہے، اور 5 وقت نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اور تاکہ ہمیں عمرہ اور حج کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس سے پچھلے کچھلے ہمارے بچپن سے لے کر جوانی تک کے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو نہ کسی نے سنا، نہ کسی پر اس کا خیال گزرا ہے، اور نہ کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے۔ جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے دنیا میں کبھی اچھی جگہ جا کے بھی ایسا محسوس نہ ہوا ہو، اس سے بھی کئی زیادہ، اور اس حالت میں رہے گا کہ صحت و تندرستی اور خوبصورت اور توانائی اور آزادی، خوشحالی، عزت، بے خوف، اور اس کو عزت ملے گی، کوئی رکاوٹ نہیں، ہر خواہش پوری ہوگی، اور وہ جو چاہے گا وہ سامنے پائے گا، جو دنیا میں چاہتا تھا ویسے ہی چاہے گا، اس سے کئی زیادہ اچھا چاہے گا۔ وہاں جنت ہے جہاں نہ کوئی نکلنا چاہے گا نہ نکالا جائے گا، اور اربوں سال تک بھی جو نا قدم سال بھی گزر جائیں گے پھر بھی جنت میں انسان جوانی کی حالت میں ہی رہے گا۔ 30-35 سال کی عمر سے کوئی بھی بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ لمبے جوان رہیں گے، اور بالکل اسی شکل میں ہوں گے جس شکل میں دنیا میں رہتے تھے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی ہر بتائی ہوئی بات اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور کمنٹ باکس پر لکھ کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ تو میرا اس نمبر پر ڈائل کریں 0311125137، یہ نمبر ہے، مکان نمبر 46 پر جناب آ کر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کہ اگر یوٹیوب اچھی لگی ہو تو یوٹیوب والے ضرور اس کو دیکھیں، اور دیکھ کر مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں کو دیکھا یہ ویڈیو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اسلامی ویڈیو میں، اور طرح طرح کی کوئی چیزوں کے نام، کوئی کام وغیرہ جو بھی ہو، کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے رہوں گا۔ آپ دیکھتے رہیے اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔